بتا رہے عقیدے پہ. جی تو ایمان الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے. جی عقیدہ تو آدمی کا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی. ایمان جب آدمی سیکھ لے گا پھر وہ صحیح ہوگا. جی جی اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہے ایمان کا کلمہ. تو جی جو ہم اپنے فرقوں کے عقیدے بناؤ بیٹھے اس کا نام ایمان تھوڑا ہی ہے، جی اس کا نام تو عقیدہ ہے. جی جی جس طرح انہوں نے بتوں سے عقیدہ بنا رکھا اپنا، کسی نے قبروں سے عقیدہ بنا رکھا، کسی نے چیزوں سے شکلوں سے عقیدہ بنا رکھا. جی تو عقیدے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان تو لا الہ الا اللہ ہے. اس میں قاری صاحب کا میں بیان سننا تھا آج، ہوں قاری نور الصالحین کا. ہوں تو ان کا جو بیان ہے وہ ایمان اور عقیدے پہ ہے. اچھا. تو وہ سمجھا رہے تھے کہ بھائی ایمان اور عقیدہ دو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اچھا. اور ایمان پڑھنے اور لکھنے سے کبھی آ نہیں سکتا. نہ نہ نہ. ہاں عقیدہ پڑھنے لکھنے سے تو آ سکے، ہاں کہ کتابوں میں لکھا کہ بھائی کرنے والا کون ہے، کیا کہ اللہ ہے. ہاں وہ تم نے عقیدہ بنا لیا کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، بھائی اللہ نے بنایا، یہ عقیدہ تمہارے اندر آ گیا. ہاں. شفا دینے والا کون ہے، کہ بھائی اللہ ہے. بیماری دینے والا کون ہے، کہ اللہ ہے. کہ بھئی یہ باتیں تو آپ کو کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں مل جائے گی، ہاں عقیدے کی بات. ہاں. تو آج مسلمان نے عقیدہ پڑھا ہے، عقیدہ بنا لیا، لیکن ایمان نہیں سیکھا. ایمان الگ ہے. تو پھر انہوں نے مثال دی کہ ایمان کسے کہیں. عقیدے کے اوپر عقیدہ بھی بتایا کسے کہیں، اور ایمان بتایا پھر ایمان کسے کہیں. کہ ایمان اسے کہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک دے، سارے مسلمان کو پتا ہے کہ بارش اللہ کرتے ہیں، ہاں اور اللہ نے بارش روک لی، ہاں سب کو پتا، ہاں یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی پتا. ہاں. کہ ایمان یہ ہے کہ اب اگر اللہ نے بارش روک لی تو بارش اللہ کیسے کریں گے، وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا احکامات بتلائے ہوئے ہیں. ہاں. اس حکم کو پورا کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے بارش لے لینا، ہاں. عمل کے راستے سے، اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام ایمان ہے. صحیح بات. جی بالکل صحیح بات ہے. تو آج مسلمان عقیدے میں زندگی گزار رہا، عقیدہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن ایمان کوسوں دور ہے. ہاں جی. ہاں. جی اللہ کریں گے، سبب سے کریں گے. اللہ نے بیمار کرا تو کیونکہ پھر اللہ نے دوائی بھی تو بنائی. ہاں عقیدے میں شامل ہوگی دوائی. ہاں تو بھائی دیکھو اللہ نے جو یہ کائنات بنائی، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں. ابھی سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں جی. ہاں. تو فرمایا تھا کہ عقیدہ کا جو راستہ ہے، عقیدہ بنانے کا، یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھوں کا ہے. ہاں پڑھ لکھو بھائی. جی وہ بتلا دیں گے. بالکل. عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ، عقیدہ بنا لو بس اپنا. کیونکہ یاد رکھنا عقیدے سے کبھی جنت نہیں ملنے کی. ہاں بالکل. جنت ملے گی ایمان سے. ایمان سے ملے گی. صحیح. ایمان الگ ہے عقیدے سے. بالکل. بھئی یہ تو چیزیں بھائی شجاعت اگر غور کریں، یہ چیزیں تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی. ہاں جی. ہاں. جب ہمیں ایمان کا پتہ نہیں تھا ہاں یہ تو جب بھی تھی تو عقیدے بھائی والی. عقیدہ تو ہمارا تھا، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے، ایک ہمارا رسول ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا وہ اللہ کر رہے. اللہ نے کھاری کائنات کو بنایا، سب کچھ اللہ کر رہے. ہاں. لیکن ہمارا ذہن یہ تھا کہ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے یہ دنیا کی جو شکلیں ہیں نا، یہ ہے، یہ ان شکلوں میں جا کر کے اللہ سے اپنے مسئلے شکلوں کے راستے سے حل کراؤ. ہاں. پیسہ کر لینا تو کاروبار پہ محنت کرو. ہاں. اللہ نے بیماری بھیجی تو دوائی بنا پیسے کے ملنے نہیں، پیسے پہ محنت کر کے پھر دوائی لاؤ، تب اللہ ٹھیک کریں گے. ہاں. بھائی یہ عقیدہ تو ہمارے بھی پہلے بنا ہوا تھا. صحیح بات. ابھی کل ایک جگہ بیٹھے تھے، 5-6 آدمی تھے. جی کرسان ہیں تھے، کرسان. جی جی. گوبھی لگا رکھی، گوبھی اچھا. سب نے لگا رکھی، میں نے بھی لگا رکھی، اور سب نے لگا رکھی تھی. وہیں بیٹھے تھے. جی گوبھی کا ہو رہا مندہ بہت زیادہ. جی. تو کہنے لگے یار دعا کر دے بھائی سجاد، گوبھی کا تیز ہو جا. جی. میں کہنے لگا مگر کیوں، گوبھی کا کیوں تیز ہو جا. جی. میں تو نہیں کرتا اس کی دعا. جی.
سعودیوں میں ہیرو پھر جاؤ میری طرف سے، مجھے کیا دقت ہے. صحیح بات ہے. کہنے لگا بس وہ سارے چونکے ایک دم. جی. اب تم مگر گوبھی کا تیج کیوں مانگو، تم یوں کہو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہمارے لیے ہماری روزی کو آسان کر دے. ہاں ہاں یہ کہو اللہ سے. جی. تو وہ گوبھی کا محتاج تھوڑی ہے روزی دینے میں. بے شک. اور وہ سارے میرے پہ چپتے جہاں بھائی کہنا گوبھی لگائی کیوں؟ اب لگائی حکم پورا کرنے کے لیے. جی جی. گوبھی سے میں نے تو جوڑا نہیں اپنی روزی کو، میں نے تو اپنی روزی کو اپنے رب کی قدرت سے جوڑ رکھا. بے شک. تو میں گوبھی کا تیج نہیں مانگنا، اپنے رب سے اپنی روزی مانگوں گا جب مجھے ضرورت ہوگی. جی. کہنے لگا بس وہ تو وہی عقیدہ بنا ہوا ہے نا. جی جی. کہنے لگا بغیر اس کے کیسے ہو جاوے گا بھائی. جی جی. بغیر اس کے کیسے ہو جاوے گا، مگر اللہ سے بغیر کرے کھلانے پہ قادر ہے. بے شک بے شک. قدرت ہے اسے. تو قدرت ہے، قدرت کا مالک ہے. قدرت سبب میں قدرت نہیں ہے، قدرت سے سبب ہیں. جی جی جی. قدرت سے سبب بنے. ہاں قدرت سے سبب بنے. ہم سمجھ رہے سبب میں قدرت ظاہر ہوگی. جی جی جی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے سبب کا محتاج نہیں ہے. ہاں مولانا یوسف صاحب کا بیان نہیں ہے، قدرت تو آزاد ہے. ہاں وہ تو آزاد ہے. جی 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 جی. سبب محتاج ہے. جی جی جی. تو محتاج میں قدرت کیسے آ جائے گی؟ جی جی. بھائی سبب تو پابند ہے نا، قدرت آزاد ہے. تو آزاد چیز پابند میں کیسے آ جائے گی؟ جی. تو بس یہ ہوتی رہی بات، ہوتی رہی بھائی، لیکن کہاں ماننے ہیں؟ نہیں مانتے بھائی. وہ تو عقیدے میں شامل ہو گیا نا. جی جی. محنت کرنا اسباب بنا رہا ہمارے جم میں، اور بھائی اس میں روزی دینا کامیاب کرنا اللہ کے جم میں. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا نا. جی جی جی. اسباب سے قدرت کا کیا جوڑ مطلب. جی جی. اب اسی کو قاری صاحب نے بتلایا نا کہ جو ایمان سیکھ کر اپنی ضرورتوں کو اعمال کے راستے سے پورا کرانے والا جو شخص بن جاوے گا ایسا، اور ایمان کے سیکھنے کی محنت پر آ جاوے گا، تو وہ تو اپنے حالات کو عمل کے راستے سے اپنے رب سے دور کرا لے گا. لیکن جن لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہوگا، تو عقیدے والے کا اور اس ایمان والے کا جوڑ نہیں بیٹھنے کا، نہ بیٹھنے. ان دونوں میں آپس میں جھگڑا رہے گا. صحیح. اور عقیدے والے ہمیشہ ایمان والوں کو غلط ثابت کریں گے. ہاں یہ قاری صاحب کے الفاظ ہیں بیان میں. بالکل بالکل یہی بات ہے کہ عقیدے والے ایمان والوں کو غلط ثابت کریں گے. اب دیکھو، اب یہ بات سیرت سے لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی کے اندر جن کا عقیدہ بنا ہوا تھا، قریش مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تو قرآن نے کھول لانا سارا بات. قرآن نے کھول لی بات. قرآن کی آیتوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے زمین کس نے بنائی، پوچھئے ان سے آسمان کس نے بنایا، پوچھئے ان سے زمین یہ ساری کائنات کس نے بنائی. اور اللہ اس کا جواب دے رہے کہ یہ لا محالہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے بنائی. یہ تو قریش مکے والوں کا عقیدہ تھا. پوچھو ان عقیدے والے سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی بات سمجھائی اور مدینے کے اندر اعمال ملے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال، اللہ نے اعمال دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لو ایمان، ایمان سیکھ کے اب جو بھی کوئی مسئلہ آئے گا یہ اعمال ہیں، اب یہ اعمال کرتے ہوئے میرے سے اپنا مسئلہ یہ حل کرا لے. تو اب عقیدے والوں کا اور حضرت محمد ایمان والوں کو ہمیشہ جھگڑا رہا. اور جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی پہ تھا، عقیدے والوں کے ساتھ. بس وہ تو لاکھوں میں سے ایک آدمی کو کسی کو اللہ سمجھاتے تو وہ عقیدہ چھوڑ دے گا اپنا. عقیدہ چھوٹنے والا نہیں ہے. عقیدہ تو آدمی سوچے نا، عقیدہ چھوڑ دیا تو ایمان چھوڑ دیا میں نے. تو بس وہ تو ایمان چھوڑ دے گا. بھائی میرے پاس بچائی کیا اگر میں نے عقیدہ چھوڑ دوں. عقیدے کو ایمان سمجھانا اس نے. جی مسئلہ یہ ہے. اچھا یہ عقیدہ بنوایا گیا ہے ان کا عوام کا یہ سب کتابوں میں لکھا گیا نا بعد میں. بھائی فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ. اس کو کھولا اس نے پھر اپنے بیان میں اس کا جواب دیا. بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، رب کے علاوہ جتنے یقین تمہارے اندر ہے پہلے وہ ہٹاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے حفاظت کے، فرشتوں پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ جتنے تم نے حفاظت کے انتظامات کر رکھے نا اپنے، پہلے وہ ہٹاؤ. پھر کہو گے نا میرے فرشتے میں مجھے ایمان ہے. تو یہ عقیدہ تو بھائی شہزاد کتابوں میں لکھ کے بنایا گیا. صحیح بات ہے. اب اگر یہ اس اور جو عقیدہ کتابوں میں لکھے نا بھائی شہزاد، وہ سارے کے سارے قرآن نے
بتلائے ہیں قریش مکہ کے سب کے سب یہ عقیدے پہ تھے لوگ یہ. بالکل. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش مکہ کی کوئی جھگڑا تھوڑا ہی تھا, صرف جھگڑا تھا عقیدے پہ, عقیدہ اور ایمان کا جھگڑا تھا. ایمان پہ, توحید پہ. توحید الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے, عقیدہ الگ چیز ہے. ہاں جی ہاں. اور وہ جو عقیدے کے خلاف بات گئی تو وہ سارے کے سارے تل ملا گئے, اور پھر میٹنگ ہوئی, مشورے ہوئے, بھائی یہ آدمی کون ہے جو ہمارے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے مذہب کو برا کہہ رہا, ان کے عقیدوں میں عیب نکال رہا, تو جھگڑا بھائی سے کی تو قیامت تک چلے گا. ہاں یہ تو چلے گا جی. ہاں عقیدے والے ہمیشہ ایمان والوں غلط ثابت کریں گے. ہاں جی ہاں. اب تو ہمارے یہاں ہمارے محلے میں تو ایسا چرچا چلا رکھا, کہنے لگے بھائی یہ تو انہوں نے تو اپنا وہ بدل لیا, اپنا فرقہ الگ بنا رہے, فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہمارے محلے میں چل رہا. جی جی. یہ تو نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, اپنی نماز پڑھے, پتہ نہیں کون ہو گئے کیا ہو گئے. جی جی. تو وہاں کا بھائی تو چلتا رہے گا. جی 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 جی. اور صرف لا الہ الا اللہ کی بات شروع ہوئی اور بس ہو گیا جھگڑا کھڑا. اور ابھی تو لا الہ الا اللہ کی باتیں چلی. ہاں. اب یہ تو بھائی چند ہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں میں, جن کے دماغوں میں اور دلوں میں اللہ نے یہ بات سمجھائی. اب وہ بیچارے چند لوگ ہیں. اب اس چند لوگوں سے دیکھو کتنا دراڑا پیدا ہوگی لوگوں میں. اب وہ عقیدے والے لوگ اب اس ایمان والے کی بات کو کاٹ کرنے لگے. لیکن انہیں یوں پتہ نہیں کہ اس 1450 سال پہلے جن قریش مکہ کا عقیدہ بنا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بات کر رہے تھے, ان عقیدے والوں کا انجام ہوا کیا, اور پھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے کیا مدد کری سے ان کو یوں نہیں پتا اس بات کا. صحیح ہے. اور قرآن میں عقیدے والوں کی مدد کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا, ایمان والوں کی مدد کا وعدہ ہے اللہ کا. ہم انہیں کو غالب کریں گے, ایمان والوں کو غالب کریں گے. یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کیے ہیں. بالکل بالکل. اور عقیدے والے تو دنیا میں کوئی تعداد کم ہے, ارے اربوں میں ہیں. تو ہمیں سے زیادہ رہے گی. اب پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر کیوں نہیں آ رہی؟ صحیح بات ہے. عقیدے پر وعدہ نہیں ہے نا. جی جی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو ہم غالب رکھیں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کو امن میں رکھیں گے. جی. اب وہ دیکھ لو جتنے جو بھی جن کی سمجھ میں اللہ نے یہ بات ڈالی, جنہوں نے اپنے اوپر محنت کری, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ نے یہ بات سمجھائی, اللہ نے سب کا خوف نہیں نکال دیا. جی جی. سب کو نکال دیا خوف, سب کا نکال دیا خوف, ایک اپنی ذات کا خوف باقی رکھا بس. جی. ورنہ سارے خوف جمع تھے اندر, اللہ کے خوف کے ساتھ سارے خوف جمع تھے. بے شک بے شک. تو بات تو یہ ہے, بس اللہ ہی سمجھاوے بھائی, لیکن سمجھاوے اس کو جو سمجھنا چاہے. کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں, اللہ کی ذات بے نیاز ہے. جی جی جی. اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو تنہا ہے, اکیلا مالک خالق ہے. ہاں جی, وہ تو اپنی قدرت کے ساتھ, جب یہ کائنات نہیں بنی تو وہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا. اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے ضرورت نہیں ہے. ہمارا بھائی مسئلہ تو ہمارا پھنسا ہوا, ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں, ہمارا مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ تو ہمارا ہے نا, ہمیں بنا دیا, ہم کیسے نکلے؟ بالکل بالکل. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں تو انسان ہوتا ہی نہیں. جی. میں تو یہ چیڑی اسے دیکھا گھاس کھا رہا ہے, کتنے مزے میں ہے تو. جی. کہاں سے ابوبکر بھی تیرے جیسا ہی ہو جاتا. یوں ہی نہیں ہے باتیں میں. جی جی. اسی لیے ہیں کہ اتنے مصائب ہیں, اب جا پیدا کر دیا اللہ پاک نے, ہمیں انسان بنا دیا, اتنے مصائب ہیں, اتنے مصائب آدمی غور کرے تو بھئی ہوگا کیا. جی جی جی. وہ ہستی ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی یوں کہہ رہی کہ میں کوئی دمبا ہوتا, میرے گھر میں والے مجھے پالتے پوستے بڑا کرتے, پھر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا, پھر مجھے کاٹ کے انہیں کھلا دیتے اور وہ بیت الخلا کے راستے سے مجھے نکال دیتے, میں کچھ ہوتا ہی نا. جی جی. تو یہ وہ اپنے آپ کو, اب وہ تنہائی میں اپنے آپ غور کر کے تڑپتے تھے کہ ہوگا کیا. اور آج کے ہم مسلمان سارے مطمئن ہیں کہ جنت کے بالکل پکے ٹھیکیدار بنے بیٹھے. جی جی جی. کہ بس ہمارا تو کام ہویا پڑا. جی. کسی سے پوچھ لو, بس یہ باتیں دماغوں میں ڈال دی گئی کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا جنت جائے گا. جی.
ارے بھائی کلمہ پڑھنے سے کوئی جنت جاتا تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کیوں کرتے ہیں جہنم میں سب سے نیچے اتاریں گے ان کو کلمہ پڑھنے والوں کو؟ جی 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 کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ سے رشتہ کہاں جوڑا تھا؟ جی جی اللہ کی قدرت کے کہاں قائل ہوئے تھے؟ جی جی بھائی صحابہ میں اور منافق میں فرق یہی تو تھا، صحابہ قدرت کے قائل تھے، جی یہ قدرت کے منکر تھے، جی 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 یہ اسباب کے قائل تھے، جی 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 جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارے عمل تو کرتے تھے۔ ہاں وہی بات تھی، وہی تھی کہ اللہ بھائی یہ جو کائنات بنائی اور کائنات میں جتنے بھی شکلیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سب کے سب انسانی فائدے کے لیے بنائی، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جن سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ نے دوائیاں بنائی، یہ غذائیں بنائی، یہ ساری شکلیں بنائی، بھائی یہ شکلیں تو ہمارے لیے بنائی نا، ہاں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کائنات اور یہ شکلیں بنی امتحان کے لیے ہے۔ امتحان کے لیے بنی ہے بھائی وہ تو امتحان کے لیے بنے ہیں، جس نے بنا، جس کو اچھا امتحان لینا ہوگا اس نے بتا تو دیا کہ ہم تمہیں امتحان تمہارا کیسا لیں گے۔ اچھا سمجھایا یہ گیا امتحان یہ ہے کہ تم جو ہے عمل کے لیے اسباب کو چھوڑ دو، جی عمل کو اسباب پہ مقدم کر دو۔ جی 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 بھائی دکان بند کر کے چلے جاؤ، نماز پڑھ کے آپ پھر آ جاؤ دکان پہ ہاں اپنی۔ دکان پہ آ جاؤ۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی نماز سے اپنے مسئلے حل کراؤ۔ جی 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 اب یہ نہیں سمجھایا گیا تو آدمی ہو گیا محتاج، پھر جانے لگا اللہ کے غیروں کی طرف، جی 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 اللہ کے غیر سے سوال کرنے لگا، اللہ کے غیر کی خوشامد کرنے لگا، بھائی میرا مسئلہ یہ حل کراؤ۔ جی حالانکہ اگر ایمان سیکھتے تو اپنے مسئلوں میں اللہ کی طرف جاتے، اور اللہ کی طرف جب مسئلوں میں جاتے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت آزماتے تو وہ مجاہدہ کرنا پڑتا، جھیلنا پڑتا، جی دماغ پریشان ہوتا، حاجت پوری ہوتی بھی کوئی شکل نظر نہ آتی، جی جی تو پھر جب یہ اس پر بے چین ہوتا اور یہ غیر میں نہ جاتا، مجاہدہ کر لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام بنا کے اس کا یقین بنا دیتے، اپنے سے اس کو جوڑ لیتے۔ بے شک۔ اس محنت پر مسلمانوں کو ڈالا نہیں گیا، اس لیے آج مسلمان پریشان ہیں، جی اور دنیا کو اصل میں بتانے والوں نے تو بھی تو یہ بتایا دنیا دارالاسباب ہے۔ جی جی دارالاسباب ہے تو پھر نماز پڑھ کے دعا کیوں کر رہے؟ اسباب بنا کے لے جا کے رکھو مسجد میں، کہو اللہ یہ اسباب ہم لے آئے ہیں، تنب دنیا دارالاسباب بنائی ہے، لو ہماری مدد کرو ان اسباب میں۔ جی 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 ہاں صحیح بات ہے۔ دنیا کو دارالاسباب بتا رہے اور پھر اللہ سے مانگ رہے۔ جی جی ارے دنیا دارالعمل ہے، عمل کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے، بے شک۔ اور عمل بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہاں عمل پہ وعدہ ہے نا اللہ کا، وہ پورا ہوگا گا نا۔ ہاں وعدہ پورا ہوگا۔ وہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہاں اللہ کا کہ اللہ کا عمل پہ وعدہ بھی ہے۔ اچھا ایمان سکھائے بغیر عمل پہ ڈال دیا گیا، اس کے فضائل بتا دیے گئے، جی تو عمل بھی کرے امت نے، عمل کر کے وعدے پورے نہیں ہوئے تو پھر مایوس ہو گئے، کہنے لگے، پھر یہ سمجھایا گیا کہ بھئی نہیں چلو دنیا میں اس کا پورا ہو یا نہ ہو یہ نہیں ہے ضروری، وہ تو آخرت میں اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ جی اب بتاؤ الٹی چال چلوائی گئی۔ جی جی اب کیا کیا جائے بھائی، ہم خود ہی پھنسے پڑے، ہم دوسروں کو کیا کہیں۔ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارا ہی کون سا معاملہ بھی اللہ سے بن گیا ہی ہے، ٹھیک ہے زبانوں پر آنے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا اور محنت کرتے رہے، اللہ دل میں بھی بات یہ اتار دے، دل میں جو اتر جاوے گی جی اللہ تعالیٰ اس سارے جھنجٹ سے نکال لیں گے۔ ہاں یہ بس اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی، اب اس کو بھائی موت تک اس کو باقی رکھیں، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میں ایمان والوں کی سب میں کھڑا کرتے وہ، اور کیا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں ایمان والوں کے ساتھ حشر ہو، منافق کے ساتھ حشر نہ ہو ہمارا۔ بالکل بالکل۔ ہاں بھئی اللہ کے احکام کی کہاں ہم اس کا حق کہاں ادا کر سکیں، ہم کر نہیں سکتے جی، کہیں بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو معافی ہے بس۔ جی 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 بس اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت پر موت دے دے جی اور اپنا فضل فرما کے ایمان والوں میں کھڑا کر دے، اور عمل کی جو کمی دیکھی ہے اسے معاف کر دے اپنے فضل سے، جی جی اور ہم سے جو اس کی مخلوق کے حق کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر دے۔ نہیں تو نہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکے، نہ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر سکتے، نہیں کر سکتے جی، نہیں کر سکتے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے ایسی۔ جی 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 آج کو تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اپنے بیان میں بتلایا کہ بھائی یہ بتلاؤ اپنے مجمع سے، جو ان کے سامنے مجمع ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ یہ بتاؤ کہ جو ہم ایمان تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں ایمان کی بات، اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟
بتلا مجمع سے مجمع خاموش رہا. ارے بھائی ہم آپ سے تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ ایمان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب اسی مجمع میں دیا کہ بھائی ایمان سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جاوے. اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے گا تو ہم قبر کے 3 سوالوں کو جواب دے پاویں گے. ہم قبر کے 3 سوالوں کو جواب دے پاویں گے. اور جب اچھا پھر آگے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان پہ مرنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا یہ بھی بتا کہ ایمان کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ ایمان پہ مرنے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ کہ ایمان پہ مرنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی کیوں ضروری ہے ایمان پہ مرنا؟ آخر تم اتنی محنت ایمان پہ جو کر رہے ہو مرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ بھائی تو پتا نہیں بھائی یہ بتاؤ ایمان پہ مرنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کہ بھائی ایمان پہ اس لیے مرنا ضروری ہے کل قیامت کے میدان میں ہم اللہ سے کھڑے ہو کے یہ تو کہہ دیں گے یا اللہ تیری ربوبیت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر کے آئے. یا اللہ تیری ربوبیت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر کے آئے. رہا عبادت کا مسئلہ یا اللہ جو فرشتے تو نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں جب فرشتے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے یا اللہ ہم انسان ہو کے تیری عبادت کا حق کیسا ادا کر دیں گے؟ بے شک سچی بات ہے. ہم کیسے ادا کر دیں گے؟ یا اللہ ہاں تیری ربوبیت میں ہم تیری ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کر کے آئے. بس یو ادا اللہ کو پسند ہے. میری ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کر پتا تو اللہ کو ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے. ہاں جی ہاں اللہ کو سب پتا ہے. اللہ کو زیادہ پسند ہے اپنے بندے کی. بالکل کہ تیری پرورش میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو. تو اپنی پرورش کو شکلوں سے مت جوڑنا جو ہم نے امتحان کے لیے بنائی. اپنی پرورش میں محتاج اگر سمجھنا ہے تو اپنے رب کو سمجھنا ہے. اپنے سب کو سامنے رکھ کر اپنی پرورش کو اپنے رب سے جوڑنا. صحیح بات جی بالکل بالکل یہ سمجھایا حضرت نے بیان میں. ہاں جی ہاں انہوں نے تو وہی سب یہی سمجھایا. پوری 20 سال کی زندگی کا نچوڑ ہی ان کا یہ تھا. سب یہ تھا. اب اس کا رخ بدل دیا. ہاں جی رخ بدل. اب دعوت پر آ گئے. اب تو دعوت پر آ گئے. دعوت فرض ہے. اب ایسے بیان چلنے لگے کہ دعوت جو ہے مسجد میں لا کر کے دعوت دینا سنت ہے. بتاؤ بھائی. ہاں جی اب دعوت پر آ گئے. خروج پر آ گئے. آپ نے بتایا نا خروج پر کہ خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. بالکل. اب یہ سارا تبلیغی سسٹم جو ایمان کے سیکھنے ہوتا ہے اس کو دعوت پر ایسا گھما دیا کہ ہمارے جیسے ان پڑھ آدمی تو سوچنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی تبلیغ کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی اللہ کے راستے میں گئے. صحابہ بھی گئے. کوئی امریکہ گیا, کوئی افریقہ گیا, کوئی لندن گیا, کوئی جاپان گیا. دماغ میں نہیں گئے, دماغ میں تھا. ارے اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے ایمان سیکھ لیا. تب ہم نے کہاں سیکھا ایمان؟ میں تو پھر ان سے سوال کر رہا ہوں چلو مگر چلو ہم تمہاری بات مان لیں بھائی صحابہ نکلے. جی نکلے کن کی طرف؟ مسلمانوں کو مسجد میں لانے کی طرف نکلے یا غیروں کو کلمہ سمجھانے کے لیے نکلے؟ جی جی وہ تو غیروں کو کلمہ سمجھانے کے لیے نکلے تھے. اب مگر تم بھی نکلو غیروں کو کلمہ سمجھانے کے لیے. جاؤ چلو تم باہر نہیں جا سکتے اپنے یہیں قصبے میں محلے میں سمجھا لو. یہاں بہت ہیں ایسے جو کلمہ جانتے نہیں. جی 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 جاؤ سمجھا لو. ہاں جاؤ اگر ہمت ہے تو سمجھاؤ. جی مگر تمہارے قدم ہی نہیں چل سکتے کہاں جاؤ گے تم؟ جی اور مگر بھائی کلمہ سمجھانے کے لیے اندر میں کلمہ چاہیے. جی 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 وہ ہمارے ہے نہیں, ہماری ہے زبان پہ. جی جی زبان کا کلمہ جب غیروں کے سامنے جاؤ گے کلمہ تتلا, یہ زبان تتلا جائے گی. جی جی بول ہی نہیں پاؤ گے کچھ. جی جب ہم نے کلمہ نہیں سمجھا کہ ہمارے دل میں کلمہ نہیں آیا, اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت نہیں آئی, تو کیا سمجھاؤ گے؟ تم کہو گے بھائی تم مسلمان بن جاؤ, یوں کہو گے جا کے. اور وہ دیکھیں گے ہماری زندگی, جی ابے تمہارے جیسے بن جا میں, جی تو پھر وہ ڈنڈا بجائیں گے. جی تو میں کہا اسی لیے جدھر صحابہ نکلے پھر ادھر جاؤ نکل کے. پھر یوں نہ کہو جب ہوگا یہ صحابہ والا کام. جی 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 تم بھی ان کی طرف نکل کے جاؤ جن کی طرف صحابہ گئے ہیں نکل کے. ہاں جی وہی بات ہوگی کہ نبیوں والا کام کرنے کے لیے تو صحابہ والا ایمان چاہیے. ہاں بالکل. اور جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا وہ صحابہ والے ایمان کا کیا. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ نبیوں والا کام کرنے کے لیے صحابہ والا ایمان چاہیے. ہاں اب یہاں ولیوں والا بھی ایمان نہیں ہے. ہاں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. ایمان اور صحابہ والا ایمان ہے بھی نہیں, وہ ولیوں والا ایمان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. صحابہ کی تو بہت دور کی بات رہی.
صحابہ والے ایمان کی تو بہت دور کی بات نہیں، ولیوں والا بھی ایمان نہیں ہے ہمارے پاس تو. ایک ساتھ ہی کہہ رہا کہ بھائی صحابہ والا ایمان ہم کیسے بنا لیں گے. جی میں کہنے لگا بھائی اللہ تعالیٰ نے تو پھر اپنے قرآن میں جو ہمیں دعوت دی صحابہ والے ایمان کی، ظلم کیا ہم پر. جب اللہ کو ہمیں صحابہ والا ایمان دینا نہیں ہے تو پھر دعوت دے کے تمہیں ظلم کیا نا کہ بھائی ایسا لاؤ. جی جی جی. ارے مگر بھائی ذرا دماغ سے سوچ کچھ. صحابہ والے ایمان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اتنا ایمان بنا لو، ویسا بنا لو، ایسا بنا لو جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لائے ہیں. جی. یوں نہیں کہا اتنا ایمان لاؤ جتنا صحابہ لائے ہیں. جی جی. ان کا ایمان خالص تھا، اللہ کے ہر غیر سے پاک. جی. ایسا بنا لے چاہے تھوڑا سا ہی ہو. جی جی جی. پیور ہونا چاہیے بالکل. جی. کچھ نہ اگر پیور تم تھوڑا سا بھی مگر مارکیٹ میں سونا لے کے جاؤ گے تو سنار کچھ نہ کچھ قیمت دے ہی دے گا. جی. اور اگر بھائی ملاوٹ والا لے کے جاؤ گے تو پھر تو سنار بھائی پھر کہے گا بھائی ملاوٹ والا لائے ہو، اس پر نہیں ملے گا یہاں کچھ بھی، کہیں چلے جاؤ کہیں کچھ نہیں ملے گا اس پر. جی جی. تو مگر اللہ پاک نے جو دعوت دی صحابہ جیسے ایمان کی دی، صحابہ جتنے ایمان کی نہیں دی ہے. جی جی. ایسا لے آؤ. جی جی. خالص کر لے اپنے دل کو. جی. اللہ کے ہر غیر سے خالص کر لے بس. اصل میں کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پائے اس بات کو، اور یہ بھی راز کھولا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہ بھائی ایک تو ہے صحابہ جیسا ایمان، ہاں، ایک ہے صحابہ والا ایمان. ہاں. ابھی دو فرق کھول لے انہوں نے. صحابہ جیسا ایمان کیسا، اس کو کھولا کہ صحابہ جیسا ایمان کسے کہتے ہیں. کہ صحابہ جیسا ایمان اسے کہتے ہیں کہ صحابی کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کی غیر کی امید نہیں تھی، اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. وہ اپنی اس دل کے یقین کے ساتھ، جس دل کے اندر اللہ کے غیر کی امید نہیں تھی، اور اپنی آنکھوں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے، یہ کہلاوے گا صحابہ جیسا ایمان. اور صحابہ والا اور اللہ نے دعوت دی صحابہ والے ایمان کی، صحابہ جیسے نہیں دی، کیونکہ ہم اس دور میں نبی تو ہے ہی نہیں بھائی، نبی کی ذات تو ہے نہیں، وہ تو وفات پا گئی نا، وہ تو انتقال فرما چکے. اب صحابہ والا ایمان اسے کہ حضرت نے سمجھایا کہ بھائی جس صحابہ کے دل کے اندر، یہ حیات الصحابہ میں بھی ہے کہ جس صحابہ کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کی غیر کی امید نہیں تھی، بھائی تم بھی تو ایسے بن سکو کہ تم بھی تو محنت کر کے اپنے دل کو ایسا بنا سکو کہ تمہارے دل کے اندر بھی اللہ کے غیر کی امید نہیں ہونی چاہیے. اسے کہیں صحابہ والا ایمان. صحیح بات. تم اپنے دل کو بھی تو ایسا بنا سکو. ہاں جی ہاں. کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ کیپیسٹی، وہ طاقت، وہ پاور ایسی دی ہے. ہم ان سارے شکلوں کے اندر رہتے ہوئے کاروبار میں، بزنس میں، کھیت میں، کیار میں، تو حضرت کا بیان ہے نہیں ابھی صاحب کا کہ بھئی تم تو ایسے بن جاؤ اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے جنگل میں رہتے ہوئے، جہاں بھی ہو ایسے بن جاؤ جیسے کہ ہم جنگل میں ہیں. اپنی ضرورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے راستے سے پوری کرتے رہو، اور گھر والوں کی ضرورت کو سبب سے کما کے لا کے ان کو دیتے رہو. ایسے بن جاؤ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تم ان شوقوں کے اندر رہ کر بھی تمہارا دل ایسا بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے جی. اور یہی مقصود تھا چلے 4 مہینے لگانے کا، کہ چلے 4 مہینے کے لگا کر فرماتے تھے کہ تم ایسے بن جاؤ چلے لگا کے. بھائی اگر چلے میں بن گئے جی واپسی آ جاؤ. نہیں بنے تو ایک چلہ اور لگا دو، نہیں بنے پھر ایک چلہ اور لگا دو. حضرت نے تو یہ بھی فرمایا اگر 1 مہینے میں بن جاؤ 1 مہینے میں چلیں گے، 1 مہینے واپسی آ جاؤ اپنے گھر. ہاں جی، پورا سسٹم پورا خاکہ ہی بدل دیا تبلیغ کا. تبلیغ کا سب نظام اور یہ ہوا حضرت، یہ کوئی ایک مطلب یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی بات چلائی تو یہ دیکھو ان کی بات پوری دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل گئی، اور سارے مسلمانوں کا رخ اللہ نے بنگلے والی مسیح کی طرف کیسے پھیر دیا تھا. دیکھ لو. اور یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی اپنی پلکیں بچھانے لگے اس مبارک کام کے لیے. ہاں جی ہاں بالکل. بڑا اکرام کرنے لگے، پانی یہ وہ پتہ نہیں کتنی مدد کرنے لگے اس کی. اور یہاں تک کہ تو ان کی صرف عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنوں نے
میں تو کہہ نہیں سکتا، وہ تو لکھا پڑھی میں بات نہیں ہے، ان کی بات مان لی ہوگی. ہاں کیسی محبت اور کیسی نورانیت اور کیسی الفت انسانوں کے دلوں میں اس کام کی ڈال دی تھی. ایسے نہیں چلا تھا کام پورے دنیا کے اندر. ہاں جی ہاں صحیح بات ہے. لیکن یہود اور نصارہ قرآن میں بتلائیے آپ کے دشمن ہیں ایمان کے. اب وہ ایمان کا دجال، ایمان کا لٹیرا، جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پوری قوت لگائی تھی کہ ایمانی بات نہ چل پاوے، اب وہ تو موجود ہے نا، شیطان اور دجال. ہاں جی ہاں وہ تو ہر زمانے میں رہے گا. بالکل. لیکن وہ دیکھ چکا تھا کہ بھئی یہ بات کون چلا رہا. ہاں اب یہی ہمیں پتہ لگا تھا، سنا کہ بھئی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑوس ملک میں زہر دے دیا تھا. وہ انن فنن میں جو ایمان کی بات چلا رہے تھے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، آج وہ ہستی دنیا سے جا چکی. اور اس کے بعد پھر گراوٹ آنی شروع ہوئی. حضرت کے انتقال کے بعد گراوٹ آنی شروع ہوئی، دھیرے 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 آنے شروع ہو گئی. ہاں اصل میں کام کرنے والوں کا ذہن یہ یہود نصارہ نہیں گھمایا ہے، گھما دیا ان کا. اچھا وہ چال سے گھمایا ہے. جی وہ اپنے بانیوں کے پیچھے تو رہے نہیں، ان کی بات کرنا آگے. جی 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 سنا ایک جماعت گئی تھی یہاں سے، کارگزاری سنی تھی میں نے. جی ایک جماعت گئی تھی فلسطین، جی اور شاید وہ جو تھی جماعت جو میں نے سنا ان کی جماعت تھی، یہ جو جن کا بیان مرکز میں ہوا 30 سال. جی جی کیا نام تھا ان کا حضرت کا؟ مولانا طارق جمیل کا؟ نہیں نظام الدین میں جو ہوا مولانا عمر پالن پوری. عمر پالن پوری کی جماعت. جی وہاں جب ایئرپورٹ پہ جماعت اتری تو وہ جو یہودی افسر تھا اس نے یہ پوچھا تھا کہ تم جمعے کی نماز میں تمہارے کتنے نمازی اور فجر کی نماز میں کتنے نمازی؟ جی جی کہنے لگا جی اتنے ہیں، اس میں تو بہت کم ہیں، فجر میں تو. کہنا پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہماری کتابوں میں ہے کہ جس دن فجر کے اور جمعے کے نماز کے نمازی برابر ہو جائیں گے تو یہ نمازی ہم پہ غالب آ جائیں گے. بتاؤ، وہ وہاں سے گھما دیا. وہاں سے گھمایا. پھر یوں کہ آ کے یہ بات چلی مرکز میں اب کہ 100% نمازی بنانے ہیں. اب وہ یہودی اور اسرائیل کی جو چال تھی وہ چلا دی انہوں نے. ہاں وہ تاکہ ایمان کی سیکھنے سے ہٹ جاویں، بس نمازی بنانے پہ لگا دو لوگوں کو، عمل پہ لگ جائیں. عمل پہ لگ جاویں گے. پھر ظاہری سنتوں کی اتنی بات چلی، مسواک کی، ٹوپی کی، کرتے پجامے کی، اتنی بات چلائی گئی کہ ایمان سے تو بالکل غافل ہو گئے. جی جی ایمان سیکھنے سے بالکل غافل ہو گئے. جی جی اور پھر بس اس میں سوال بھی ہونے لگے، مال کی ریل پیل ہو گئی، کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی اللہ ہی جانے. جی اب وہ سارا ہٹتے 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 آج یہاں آ گئے ہیں. یہ ظاہری جو تبلیغ کے ظاہری نظام بنایا تھا اس کو ہی اصل سمجھ لیا. ہاں وہ جو ظاہری نظام بنایا انہوں نے، یہ بھائی اصل جو اس کو فالو کر رہا ہے نا چلے 4 مہینوں کو، بس سب سے بڑا تبلیغ جی وہی آدمی ہے، سب سے بڑا ایمان والا، بس سب سے بڑا ایمان والا. ایک ہمارے یہاں تھا نا، وہ ان کا ایک ساتھی ہے جی ذمہ دار، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ تھا شیعہ فرقے سے، جی اس کو یوں کہہ رہا، کہنے لگا بھائی دنیا میں اتنے فرقے ہیں. جی دیکھو اس نے کیا جملہ کار غور نہیں کرا. جی جی کہنے لگا صرف تبلیغ جماعت والا فرقہ جنت میں جائے گا. اچھا، ہاں بتاؤ، یہ فرقہ ہی بتا دیا تو نے اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو فرقہ بتا دیا. دارالعلوم دیوبند نے بھی بتلا دیا تھا، خدشہ ظاہر کر دیا تھا بھائی ایسا نہ ہو آگے چل کے تبلیغی جماعت فرقہ زالہ نہ بن جاوے. مطلب اور خود کہہ رہے کہ تبلیغ جماعت ایک فرقہ ہے جنت میں جاوے گا. کہاں ان کی عقل ماری گئی. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں بھی ایسا فضائل اعمال میں ہی ہے وہ کہ ہر نبی اپنے تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے، بے شک، اور وہ اپنے نبی کی سنت کو بالکل ویسی ہی رکھتی ہے. جی وہ کون سی سنت ہوتی ہے؟ پرورش کی سنت. پرورش کی سنت. لیکن پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس پرورش کی سنت سے ہٹ جاتے ہیں، جی اور فتن فساد کا دور آ جاتا ہے. جی پھر ان کو سمجھانے کے لیے جس نے اس راہ میں ہاتھ سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، جی جو زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے. جی جی جو ہاتھ اور زبان کو نہ استعمال میں لا سکا لیکن دل ہی سے اس کو برا سمجھا وہ بھی مومن ہے. بے شک صحیح. تو یہ تو جو بھی نظام بنتا ہے ایمان کے سیکھنے کا، جب وہ نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جو ایمان نہیں سیکھے ہوئے ہوتے تو وہ پھر آگے چل کے فرقہ ہی بنتا ہے. ہاں وہ آگے فرقہ بن جاتا ہے. آگے چل کے پھر وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے. جی جی جی
وہ اپنے اس نظام کو فالو کرنے کے چکر میں وہ کلمے کو رد کر دیں میں، قرآن کی آیتوں کو رد کر دیں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کر دیں میں. جی جی ان کو ان کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، کہنے لگا بس یہ نظام ہے کی بات کرو گے تو پھر تو تمہاری ساری سنی جائے گی، اور اس نظام کی نہیں کرو گے نہ تمہاری کلمے کی سنی جائے گی، نہ تمہاری قرآن کی، نہ سنت کی، کچھ نہیں سنا جائے گا. جی 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 تو یہ ہے وہ گمراہی. جی جی نظام کو اصل سمجھ لینا اور قرآن سنت کو اصل نہ سمجھنا، اسی کا نام تو گمراہی ہے. جی جی یہ ہے وہ. جی جی